السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب دے کون اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خان سعید۔ ناظرین، جواب دے کون پروگرام ہم آپ کے لیے خصوصی طور پر لائے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے حیدرآباد کے شہر کے اہم مسائل کے بارے میں، اہم عمارات کے بارے میں، اہم اداروں کے بارے میں، اور حیدرآباد شہر کے عوام کو، حیدرآباد کے شہریوں کو، کاروباری حضرات کو، اور حیدرآباد میں جو حیدرآباد سے منسلک لوگ ہیں ان سب کے لیے جو بھی پریشانیوں کا باعث ہے، ان کے ساتھ جو بھی ایشوز ہیں ان کے اوپر جو ہم بات کریں گے اور جواب طلب کریں گے متعلقہ اداروں سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حیدرآباد شہر سندھ کا دوسرا اور پاکستان کا 7واں بڑا شہر ہے۔ حیدرآباد شہر کم و بیش 65 لاکھ آبادی کا شہر ہے اور شہر حیدرآباد متعدد چیزوں میں پاکستان کا ساتھ دیتا ہے۔ ایک بہت بڑی انڈسٹری یہاں پر موجود ہے۔ حیدرآباد شہر کی بہت ساری سوغاتیں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ حیدرآباد شہر نے بہت بڑے بڑے نام اس دنیا میں پیدا کرے، ٹیلنٹڈ لوگ حیدرآباد شہر سے پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نام لوہا منوایا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے حیدرآباد شہر کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ حیدرآباد شہر کو ہمیشہ سیاست کی گئی ہے۔ حیدرآباد شہر کو ہمیشہ نیگلیکٹ کیا گیا ہے۔ نہ جانے اس کے کیا محرکات ہیں، نہ جانے اس کے کیا ایشوز ہیں، کس وجہ سے حیدرآباد شہر کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا، اور اسی عدم توجہی کے باعث اور اسی نیگلیسی کی باعث حیدرآباد شہر نہ صرف دن بدن تباہی کا شکار ہوتا جا رہا ہے بلکہ اپنی حیثیت بھی کھوتا جا رہا ہے۔ حیدرآباد شہر ایک زمانے میں ہواؤں کا شہر ہوتا تھا، ہوادانوں کا شہر ہوتا تھا، اور دور دور دراز سے لوگ یہاں پر آیا کرتے تھے اور اس شہر کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ لیکن عرصہ دراز سے حیدرآباد شہر پسماندہ شہر کے طور پر ابھرا ہے اور پسماندہ شہر دکھائی دیتا ہے۔ جب بھی کوئی لوگ باہر سے آتے ہیں وہ حیدرآباد شہر کو دیکھ کے یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی سی کلاس شہر ہے، جیسے چھوٹے شہر ہوتے ہیں ان کی طرح ایک گاؤں کی مانند اس کا حشر کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، کس کے باعث یہ سب ہوتا ہے، کیوں ایسا کیا گیا، اس کو انشاءاللہ ہم آگے اپنے پروگرامز میں ڈسکس کرتے رہیں گے اور حیدرآباد شہر کی کھوئی ہوئی حیثیت کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں سے جواب طلب کریں گے۔ یہی مقصد ہے اس پروگرام جواب دے کون کا۔ ناظرین، آج میں ایک اہم ایشو پہ بات کروں گا۔ حیدرآباد شہر کا ایک بہت اہم ادارہ جسے ہم واسا کہتے ہیں، جو کہ حیدرآباد شہر کے لیے یا کسی بھی شہر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو کہ سیوریج کے تمام نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ سیوریج کے پانی کو کنٹرول کرنا، بارش کے پانی کو کنٹرول کرنا، سیوریج کے پانی کی جو فراہمی ہے اس کو سرکولیٹ کرنا، تمام شہر کا سیوریج ڈرینیج کرنا۔ اس کے علاوہ پینے کے پانی کی جو نکاسی آب ہوتا ہے اس کی فراہمی، نکاسی آب بھی ہے اور فراہمی آب بھی ہے، ان دونوں کی یہ تو تمام چیزوں کی ذمہ داری واسا پر ہوتی ہے۔ کسی بھی شہر کا جو واسا کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جو ادارہ ہوتا ہے، وہ یہ تمام فرائض انجام دیتا ہے۔ ناظرین، حیدرآباد شہر کا جو واسا کا ادارہ ہے وہ عرصہ دراز سے تباہی کا شکار ہے۔ نہ صرف یہ صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ واسا کی جو کارکردگی ہے حیدرآباد شہر میں وہ انتہائی مشکلات کا شکار بھی ہے، اور ہم یوں کہیں گے کہ انتہائی مایوس کن ہے۔ حیدرآباد شہر مختلف مقامات پر سیوریج کے پانی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ مختلف مقامات پر پینے کا صاف پانی نہ ملنے کی شکایت بھی آئے روز موصول ہوتی رہتی ہیں، احتجاج بھی ہوتے ہیں، ویب چینلز پہ، مختلف سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں بھی خبریں اس حوالے سے سرگرم رہتی ہیں کہ بہت سارے مختلف مقامات حیدرآباد شہر کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر صاف پانی کی فراہمی نہیں ملتی اور صاف پانی نہیں ملتا۔ بہت جگہوں پر اطلاعات ہیں اور کہ جو پانی کا پینے کا پانی دیا جاتا ہے واسا کی جانب سے، جو پانی فراہم کیا جاتا ہے وہ بدبودار ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے اور بڑا غلیظ، اور اکثر ہم نے خود بھی دیکھا ہے کالا پانی آنا۔ اس طرح کے بہت سارے ایشوز شہر حیدرآباد کو جو حیدرآباد کے شہری ہیں ان کو درپیش ہیں۔ ناظرین، آخر اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کے پیچھے کیا ایشوز ہیں، کس وجہ سے واسا کی کارکردگی بدترین ہے، تو آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اور اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ واسا جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے۔ واسا کے پاس بجٹ نہیں ہے، واسا کے ملازمین کو 9 ماہ سے 11 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں، اور وہ مختلف فورمز پہ، مختلف جگہوں پر احتجاج کرتے پھر رہے ہیں۔ بڑے پریشان کن صورتحال ہے، اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باوجود بھی کچھ ملازمین ایسے ہیں جو واسا کے ایسے ملازمین ہیں جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، محنت سے کام کر رہے ہیں اور اس شہر کا نظام چلا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جب ہم آل اوور دی واسا کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ جو ملازمین کام کر رہے ہیں انہی کی وجہ سے جو نظام چل پا رہا ہے، جہاں پانی مل رہا ہے، جہاں سیوریج کا نظام صحیح ہے، تو ان لوگوں کی وجہ سے۔ لیکن کیا آخر وجہ ہے کہ واسا کو جو ہے وہ حکومت سندھ کی جانب سے بھی کوئی گرانٹ نہیں دی جاتی اور اس ادارے کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی جاتی؟ عرصہ دراز سے اگر واسا کی میں ہسٹری پہ بات کروں تو یہ 1977 میں عمل میں آیا تھا، اور پہلے یہ ایچ ڈی اے کے انڈر میں، بلدیہ کے انڈر میں کام کرتا تھا، پھر اس کو ایچ ڈی اے کے انڈر میں کر دیا گیا۔
بتایا جاتا ہے کہ 1992 تک واسا کے ادارے کو حکومت سندھ کی جانب سے خصوصی گرانٹ سبسڈی بھی دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے واسا کا ادارہ بہترین انداز میں کام کرتا تھا اور لوگوں کو پریشانی کا باعث کم بنتا تھا۔ ویسے تو خیر پاکستان کے تمام ادارے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ وابڈا ہو، چاہے وہ ہیسکو ہو، چاہے وہ بلدیہ ہو، ہر جگہ عوام کو شکایات رہتی ہیں اور ان میں کہیں نہ کہیں کوتاہیاں اور کمیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن واسا جس قدر کمیوں اور کوتاہیوں کا شکار ہے، جس قدر نااہلی اور جس قدر واسا کی جانب سے جو ہے وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو اس کی ایک وجہ بڑی یہ بھی ہے کہ واسا کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملتی۔ جب کسی ادارے کے ملازم کو تنخواہ نہیں ملے گی تو ظاہری بات ہے ادارہ افسران سے نہیں چلتا، ملازمین سے چلتا ہے، ورکر سے چلتا ہے۔ اب چاہے وہ سینیٹری ورکر ہو، چاہے وہ شفٹ آپریٹرز ہوں، چاہے وہ کلرکس ہوں، چاہے وہ نظام چلانے والے ہوں، چاہے وہ فلٹر پلانٹ کو آپریٹ کرنے والے ہوں، جو بھی واسا کے انڈر میں جو نیچر آف جاب ہوتی ہے وہ تمام لوگ ہیں۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ 3000 سے زائد ملازمین کی اور افسران کی ایسی تعداد ہے واسا کی جن کو پچھلے 9 اور 11 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں، اور وہ مختلف فورمز پہ احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے مختلف جگہوں پر احتجاج کیا، بلکہ کئی مختلف شخصیات سے ملاقات کی بھی کوشش کی اور ان کو مستقل وہاں سے یقین دہانیاں کروائی گئیں، لیکن باوجود اس کے تمام ان کے احتجاج کے، تمام ان کی دہائیوں کے، ان کی کسی نے نہیں سنی، اور اب تک واسا کی صورتحال اسی وجہ سے خراب ہے۔ اور واسا کے جو ملازمین ہیں وہ اس آسرے پر اور اس امید پر زندہ ہیں کہ جلد ان کی تنخواہیں ادا کی جائیں گی تو جو ہے وہ اپنے بچوں کا گزر بسر اچھے سے کریں گے۔ بہت سے واسا ملازمین اس سے پریشان ہو کر مجبوراً دوسری جگہوں پر کام کرنے پہ مجبور ہیں، انہوں نے کوئی اور کام کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ بہت سارے سینیٹری ورکر ایسے ہیں جو پرائیویٹ کام کر رہے ہیں، بہت سارے واسا کے ملازمین ایسے ہیں جو مختلف جگہوں پر جا کر جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو مجبور ہیں، جو کہیں اور کام نہیں کر سکتے، اور وہ واسا کے ایسے ملازمین ہیں جن کے بغیر واسا کا نظام چل نہیں سکتا، وہ مجبور ہیں کہ وہ اپنے ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہے ہیں اور قسمہ پرسی کی زندگی میں اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت برے حالات ہیں، ہم نے ان کو بہت قریب سے دیکھا اور ہم جو ہے وہ اب آپ کو ساری چیزوں سے روشناس بھی کرائیں گے اور اس پہ جواب بھی طلب کریں گے واسا کے افسران سے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے، پھر آپ مزید اس ٹاپک پہ مزید بات کریں گے۔ اب پہنچے گی عوام کی آواز ایوانوں سے لے کر پوری دنیا تک۔ اب عوام بولے گی حیدرآباد نیوز کے ساتھ۔ حیدرآباد شہر کا اپنا ویب نیوز چینل، رہیے سندھ بھر کی اور خصوصاً حیدرآباد شہر کی مستند خبروں سے باخبر۔ ہم کریں گے حیدرآباد شہر کے مسائل کو اجاگر، ہم دکھائیں گے پوری دنیا کو حیدرآباد کی ایک بہتر تصویر، خبریں، تبصرے، پروگرامز اور وہ سب کچھ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی فیس بک پر جائیے اور ہمارا پیج لائک کیجئے اور یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ حیدرآباد نیوز، عوام کا ترجمان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب دے کون، اور ہم بات کر رہے تھے واسا ملازمین کی صورتحال پر اور واسا کی ادارے کی صورتحال پر۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے حیدرآباد نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس لازمی کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک ٹائم سے پہنچتی رہیں، بر وقت پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے، اس کو بھی لائک کریں، ایڈریس آپ کے سامنے اسکرین پہ بار بار آ رہا ہے۔ حیدرآباد نیوز کا جو فیس بک پیج ہے اسے بھی لائک کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، واسا ملازمین انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں۔ وہ بہت پریشان حال زندگی ہے، بہت سارے گھروں میں کہ واسا ملازمین کے بچے تعلیم سے محروم ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ جب کسی کو تنخواہ نہیں ملتی، جب اس کی آمدنی نہیں ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ ہم نے ہماری جواب دے کون کی ٹیم نے اس پر پوری ریسرچ کی۔ واسا ملازمین جو کہ احتجاج کر رہے تھے ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا، ان سے بھی بات کی، مختلف پمپنگ اسٹیشنز پہ گئے، جبکہ ہم نے ان کے گھروں کی بھی صورتحال جا کے جانچی کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، واسا ملازمین کس طرح بغیر تنخواہوں کے قسمہ پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بچوں کی کیا پوزیشن ہے، ان کی اہل خانہ کی کیا پوزیشن ہے، ان کے گھر والوں کے کیا مسائل ہیں، ان کو ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم نے ایک ڈاکیومنٹری تیار کی اس حوالے سے، آئیے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس ٹاپک پہ مزید بات کرتے ہیں۔ تقریباً ہمارے 10 مہینے تو ہو گئے جو ہمارے کو تنخواہ نہیں ملی، بالکل ہی نہیں ملی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ ویسے 97 سے لے کے اب تک جو ہے ہمارے ساتھ یہی مسئلے چل رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں 2-3 مہینے کے اندر ایک تنخواہ ملتی ہے، جس سے بہت گھر پہ بھی لوڈ پڑتا ہے، وسائلوں میں بھی ہمارے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔
बच्चों को कई दफ़ा स्कूलों से भी हमारे फारिग कर दिया गया, फिर बड़ी मुश्किल से उधार सुधार करके उनकी पढ़ाई जैसे तैसे करके जारी रखने की कोशिश करी हम लोगों ने। अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन बहरहाल अल्लाह से दुआ है और हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध से, इनसे भी हमारे आपके तवस्सुल से हमारी वो है ख्वाहिश कि ये हमारे मसले वो देखें। तकरीबन 10 महीने हुआ, 10 महीने से हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। जो जुलाई से लेके अप्रैल तक हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। बहुत परेशानी है हम लोगों को। ऐसे हम चाहते हैं कि हम गुजारें, लेकिन एसडीए वाले बिल्कुल भी ना तनख्वाहें देते ना हम गुजार पाते, और हमारी पढ़ाई भी नहीं हो रही इसलिए क्योंकि वो तनख्वाह नहीं देते, इसलिए हम पढ़ भी नहीं पा रहे। स्कूल से हमें निकाल दिया है, ट्यूशन हमारी फीसें इतनी चढ़ी हुई 6-6 महीने 7-7 महीने होती ही नहीं है तनख्वाह, इस चक्कर में हम पढ़ भी नहीं पा रहे। तकरीबन 11 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। हालत इतने ख़राब हो चुके हैं हमारे घर के, ये हमें पता है कि अल्लाह ताला को पता है। हम भारत से नहीं मर रहे जितना हम तनख्वाह से मर रहे हैं। ये हालत बहुत ख़राब हो चुके हैं हमारे। ये मेहरबानी करें, तनख्वाह हमारे को टाइम पे मिल जाए तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। 9 महीने हो गए, 9 महीने से किराया नहीं दिया गया है हमसे, और किस तरह से हम दे रहे हैं वो हम ही जानते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत परेशान है। 8-8 10-10 महीने की तनख्वाह नहीं देते। डाकखाने में हर जगह तनख्वाह मिल रही है, ये तनख्वाह कैसी है जो मिलती नहीं है? वजह क्या है? भूखे मरे अब तो भीख भी कोई नहीं दे सकता। 9 माह से तनख्वाह नहीं मिली हुई, क्या नाम है, इतनी परेशानी हुई है कि बता नहीं सकते। आपको ये कोरोना आ गया बीच में, वज़ीर आला सिंध से ही अपील करती हूँ कि हम उन लोगों की सबकी और हमारी सबकी पुरजोर अपील है, फिर 4 ये 9 महीने की तनख्वाह ही अदा की जाए। परेशानी ये है कि बेवा औरत तो सही है, 4 बच्चे ने किराए पे रह रही, हालात थोड़े सामने 10 मिनट हो गए ना तो पुलिसना नहीं दे रहा है। बहुत परेशानी हो रही है, ना कोई दुकान वाला सौदा दे रहा है, ना कोई दूध वाला दूध दे रहा है, ना मकान मालिक का रोज़ाना कहती है कि हालात भी ऐसे चल रहे हैं कि बीमारी भी है, फिर भी वो कहती है कि थोड़ी देर को निकल दे, अभी निकलो मेरे घर से। यही मुतालबा है भी साडा हक सानू दे, उंज नहीं साड़ी मदद कोई भी गवर्नमेंट कर सकती, साडा हक तो सानू दे, ये तो फर्ज है ना, देना चाहिए उसको। परेशानी तो सर ये है कि हमें 11 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही, वर्क चार्जिंग हमें तकरीबन 9 महीने से नहीं मिल रही, पेंशन है बेवा की ये सब मिल नहीं रही। अभी हमारा ईस्टर गुजरा है, उसमें हम लोगों ने किस तरह से गुजारा करा है। खाली हमारी अक़लियत नहीं है इसमें, मुस्लिम भाई बरादरान भी हैं, उनके साथ अब क्या होगा। लिहाजा कि किसको बोले, वफाक हुकूमत को बोले या सिंध हुकूमत को बोले, किसको बोले, किसके आगे इल्तिजा करें। इनको खुद सोचना चाहिए कि लोगों के किराए के घर हैं, कुछ ऊपर से कोरोना जैसा वबा फैला हुआ है, किसके पास जाएं हम लोग। हमें परेशानी हो रही, क्या खिलाएं बच्चों को। अब आप खुद सोचो कि 11 महीने हो गए, बच्चों को क्या जहर दे दें, क्या दें, आप खुद बताओ हमें। और मेहरबानी होगी हम गरीबों के बारे में भी सोचो। सिंध हुकूमत से भी अपील है, वफाक से भी अपील है। हमें कोई पुरसान हाल नहीं है, ना वफाक ने को हमारी बात सुनी है, ना सिंध हुकूमत ने हमारी बात सुनी है, ना हमारे जो सरकर्दा लीडर हैं, यानी जिसमें MD DG वासा सारे लोग जो हैं वो हमें महसूस ही नहीं करते कि हम लोगों का भी घर है। कुछ घर जो हैं वो किराए पर हैं, ठीक है ना, कुछ बेवाएँ हैं, उनका भी मसला है, उनके भी 8 महीने की 9 महीने की अगर तनख्वाह ना मिले तो कहाँ से औरत गुजारा करेगी जिसके सर पर शौहर नहीं है, ठीक है ना। उसे तो यही आसरा है ना कि उसकी मियाँ की पेंशन आएगी तो अपने घर का कोई चूल्हा जलाएगी। आसरा दिया गया कि हमें जुमा जब आता है हमारा ईस्टर डे से पहले कि उस दिन हमें 2 तनख्वाहें दी जाएंगी। MD वासा ने ये हरकत की कि उन्होंने कोई सिलसिला नहीं रखा और कोई किसी किस्म का कोई हमारे पास यानी कि राशन नहीं पहुँचाया, क्योंकि हम लोग अगर ड्यूटियों पर जाते हैं, हम रेगुलर हैं, तो अगर ड्यूटियों पर जाते हैं तो ड्यूटी से जब वापस आते हैं घर पर तो घर के जो अफराद होते हैं उनको ये आस उम्मीद होती है कि हमारा बाप घर पे आया है तो कुछ लेकर आया होगा, लेकिन हमारी जेब खाली होती है, हमारे पास कोई पैसे नहीं होते। हमने कर्ज लेकर, सूद लेकर तो अपने घरों को जो है ना रोटी रोज़ी हम पूरी कर रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। हम इंसान हैं, या तो हमें मार दिया जाए, ठीक है ना, या समझ लें कि हमें बेदखल कर दिया जाए, हमें किसी और मुल्क में शिफ्ट कर दिया जाए कि जहाँ रोटी रोज़ी तो हमें मिले। आगे पहुँचाएं हमारी आवाज़ को ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो रोटी रोज़ी जो है ना वो खा सकें और तालीम हासिल कर सकें, हमारे बिल जो हैं वो क्लियर हो सकें। हम भी दुनिया के एक हम तमाम सियासी लोगों के पास गए और हमारे को सिर्फ एक मौला बख्श चांडियो साहब ने जो बुलाया और उन्होंने कोशिश की और 2 दफ़ा
हमारी मीटिंग अरेंज करवाई वज़ीर बल्दियात से। हमारी 49 करोड़ रुपए की समरी जो है उनके पास गई और उन्होंने यकीन भी दिलाया कि वो आपकी समरी पास हो जाएगी और हमारी सैलरियाँ क्लियर हो जाएंगी। हमारे यूनियन के नुमाइंदे एक दफ़ा मौला बख्श चांडियो सेनेटर साहब लेकर गए और उन्होंने मुलाकात करवाई और दूसरी दफ़ा उन्होंने 24 फरवरी को उधर भेजा और उन्होंने मीटिंग अरेंज करवाई। उन्होंने कहा कि 2-4 दिन के अंदर ये हमारे समरी पास हो जाएगी और हमारे वर्क चार्ज की और पेंशनरों की और रेगुलर मुलाजिम की सैलरी हो जाएगी। लेकिन हमारे कुछ नाहिल अफसरानों ने उधर जाके और ये मामला जो है ख़राब करा दिए। 49 करोड़ रुपए में से 9 करोड़ रुपए लेकर आए। अब 9 करोड़ रुपए के अंदर हमारी 2 सैलरियाँ भी मुश्किल से हो रही हैं। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हैदराबाद न्यूज़ का कि जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाने का बेड़ा उठाया और हमारी आवाज़ हुकूमत तक के ऐवानों तक पहुँचाने का जो हमसे अहद किया वो आज उन्होंने पूरा किया। मैं सलाम पेश करता हूँ हैदराबाद न्यूज़ को। मेरा सबसे पहला मुतालबा ये है कि हम यहाँ पे 6,000 रुपये में तनख्वाह मुलाजिम पे काम कर रहे हैं और तकरीबन हम 97 से अभी तक हमें किसी को पक्का नहीं करा जा रहा, जबकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ऐलान है 17,500 रुपये और हमें 6,000 तनख्वाह दी जा रही है। उस पर हमारी 11 माह की तनख्वाह जो है ना वो रुकी हुई है। मैं गुजारिश करूँगा हैदराबाद कमिश्नर से कि वो खुदारा कि हमारी इन सूरत हाल का नोटिस लें। इन लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट में जो हम लोग नौकरियां करते थे उनके काम हमारे सारे बंद पड़े हुए हैं और हमारी माली हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। हमें 11 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। मैं इमरान खान से अपील करूंगा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं, मैं आर्मी चीफ से अपील करता हूं कि खुदारा हमारी आवाज़ सुने, हमारी आवाज़ को उठाएं। HDA की आवाम बदहाली और परेशानी का शिकार हुई हुई है। इस 6,000 रुपये में हैदराबाद कमिश्नर IG सिंध ये तमाम बड़े बड़े ऑफिसर इन 6,000 रुपये में मुझे गुजारा करके दिखाएं अपने घर का। हम इस 6,000 रुपये में अपने घर का गुजारा कर रहे हैं और इधर वर्क को चला रहे हैं। असलम ने फरमाया है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी हुजरत अदा कर दी जाए। हमें 11 माह से तनख्वाह नहीं मिली। मैं बस यही बात पे अपनी बात आखिर करूँगा कि तमाम लोग हमारी मदद करें, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे हैदराबाद न्यूज़ ने जो हमारा ये साथ दिया है, मैं इसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत बड़ा जुल्म है और हमारे यहाँ पे जो नाअहल इंतज़ामिया है वो उसके यूँ समझो कि कान पे जूं नहीं रेंग रही और वो जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से 49 करोड़ की जो हमारी समरी थी उसमें से भी वो 9 करोड़ रुपए की समरी पास करा के आए हैं। वो 9 करोड़ भी एक तनख्वाह तो हो सकती है लेकिन 2 तनख्वाह होना बड़ा मुश्किल है। वो भी वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं, कहीं बैंकों में जमा करा रहे हैं, कहीं नहीं। और ये बेवाओं के साथ और यतीमों के साथ ये जुल्म है कि उनको पेंशन एक दी जा रही है। ये बहुत बड़ा जुल्म है और नाअहल लोगों की असल में हम इसलिए तरक्की नहीं करते हैं, ख़ास करके इमरान खान साहब, कि हम इसलिए तरक्की नहीं करते जो अहल लोग होते हैंगे उनको साइड कर दिया जाता है। उनके ऊपर नाअहल लोगों की कमेटी बना के और यानी कि अहल लोगों को समझाने के लिए कमेटी बनाई जाती है। जो नाअहल लोग होते हैं वो समझाएंगे अब अहल लोगों को। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह वासा के मुलाजमीन परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितनी मुश्किलात से वो दो चार हैं, उनकी आप बीती आपने सुनी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे वासा एम्प्लॉयज़ यूनियन हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी करीम भट्टी साहब और उसके बाद हमारे साथ होंगे हैदराबाद के वासा के डायरेक्टर जनाब मोहसिन रज़ा साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, वी विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अब पहुंचेगी अवाम की आवाज ईवानों से लेकर पूरी दुनिया तक। अब अवाम बोलेगी हैदराबाद न्यूज के साथ हैदराबाद शहर का अपना वेब न्यूज चैनल। रहिए सिंध भर की और खुसूसन हैदराबाद शहर की मुस्तनद खबरों से बाखबर। हम करेंगे हैदराबाद शहर के मसाइल को उजागर।
हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को हैदराबाद की एक बेहतर तस्वीर, खबरें, तबसरे, प्रोग्राम्स और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। तो अभी फेसबुक पर जाइए और हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हैदराबाद न्यूज, अवाम का तर्जुमान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जवाब दे कौन, और हम बात कर रहे थे वासा मुलाजमीन की सूरत हाल पर और वासा के इदारे पर। नाजरीन, जैसा कि मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई और सूरत हाल बताई कि वासा के मुलाजमीन किस तरह अपनी कस्म कुर्सी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब वासा मुलाजमीन की तफसीली सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता कराया और हमारे साथ हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अब्दुल कयूम भट्टी साहब, जो कि वासा एम्प्लॉयज़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं हैदराबाद के। इसके अलावा वासा के सीनियर मुलाजिम हैं, अभी कुछ दिन कबल ही वो रिटायर हुए हैं। वासा को बहुत करीब से जानते हैं, मुख्तलिफ नशे व अमराज से वाकिफ़ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जवाब दे कौन को वक्त देने के लिए। भट्टी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि वासा का इदारा तबाह हाल है। अरसा दराज से वासा मुलाजिम की तनख्वाहें बिल्कुल नहीं मिल रही हैं और वो सरापा एहतजाज हैं। अब मुझे ये बताइए कि कितने लोगों को अब तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं और कितने मुलाजमीन की कितनी तनख्वाहें हैं और टोटल मुलाजमीन वासा के कितने हैं और कितनी सूरत हाल, ये सारी जो सूरत हाल है ये मुझे बताइए प्लीज़। ऐसा है कि 3140 मुलाजमीन हैं जिनको जो है तनख्वाहें नहीं दी जा रही और तकरीबन 11 माह से कुछ मुलाजमीन को और कुछ को 9 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हुई। और अभी जो है 2 माह की तनख्वाहें हमें रिलीज़ कर दी गई हैं, उसमें से जो हमें मिल चुकी हैं। और अब जो है हमारी 7 माह की और 9 माह की तनख्वाहें अभी भी बकाया हैं, जिसकी वजह से पेंशनर्स, बेवाएँ और तनख्वाहदार जो मुलाजमीन हैं वो इंतहाई कस्म कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। इसमें 700 जो है पेंशनर्स हैं और 1300 जो है वर्क चार्ज मुलाजमीन है, 670 जो है हमारे रेगुलर स्टाफ है और 205 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है, 220 रेगुलर स्टाफ है और 45 अफसरान भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आपने जो तादाद बताई है जो कि 3000 से ज़ायद मुलाजमीन इस तरह बनते हैं, तमाम के तमाम भट्टी साहब रेगुलर हैं और वासा के लिए ये तमाम मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं? जी, ये सब जो है खिदमात अंजाम दे रहे हैं और अपनी ड्यूटियों पर हाजिर हैं और अपनी जो है जाँफशानी से रात दिन काम कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो ये तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं, आपने जैसा कि बताया कि कुछ माह की एक माह की तनख्वाहें शायद दी गई हैं, कितने मुलाजमीन को और कितनी कितनी तनख्वाहें दी गई हैं? एक तनख्वाह जो है अफसरान को जारी की गई है, एक पेंशन तमाम बेवाओं और पेंशनर्स को अदा की गई है, एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को अदा की गई है और 2 जो है तनख्वाहें रेगुलर मुलाजमीन को और 2 जो है उनको तनख्वाहें जो है वर्क चार्ज मुलाजमीन को अदा की गई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं क्या वो कोरोना के बाइस दी गई हैं या फिर आपके एहतजाज के नतीजे में दी गई हैं? अच्छा, जब मुझे ये भी बताइएगा कि जो बाकी की तनख्वाहें हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं वासा के अफसरान और हुकूमत की जानिब से? इस सिलसिले में हमने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की और इस सिलसिले में हम जो है बाकायदा जाकर नासिर हुसैन शाह से भी मुलाकात की। उन्होंने वादे भी किए कि आपके तमाम मसाइल को मुस्तकिल बुनियाद पर हल कर दिया जाएगा। एक समरी भी 49 करोड़ रुपए की मूव हुई उन्हीं के कहने पर, लेकिन वो सिर्फ 9 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए, 40 करोड़ उसमें से काट दिए गए, जिसकी वजह से ये तमाम तनख्वाहें अदा नहीं हो सकी, तो जिसकी वजह से मुश्किलात का शिकार है। और सिंध हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी जो कमिश्नर हैदराबाद की सरबराही में वज़ीर आला के हुक्म पर बनाई गई और उस कमेटी ने भी रिपोर्ट दे दी है सिंध हुकूमत को। अगर सिंध हुकूमत उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर अमल दरामद कर देगी और जो आइंदा बजट बनने वाला है उसमें वो रकम डाल दी जाएगी तो वासा की तनख्वाह और पेंशन का मसला काफ़ी हद तक हल हो सकेगा। इससे पहले 1992 में जो है बाकायदा सब्सिडी भी इस इदारे को दी जाती थी। 1992 के बाद से इस इदारे को सब्सिडी भी नहीं दी जा रही और अब तो जुल्म ये है कि जो हमारे सिंध के यहाँ के सरकारी इदारों पर बिल बनते हैं वो बिल भी हमें नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से ये हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। भट्टी साहब, जब मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही तो वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, उनके घरों का गुजर बसर कैसे हो रहा है, ये सूरत हाल थोड़ा बताएं, किस तरह वो सब कुछ कर पा रहे हैं? इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं मुलाजमीन और उनकी जो है घर की बिजली की भी कट जाती है, गैस के कनेक्शन कट जाते हैं, बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया जाता है और अब तो उन्हें कोई उधार भी देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि कब पैसे मिलेंगे और कब इनके मसले हल होंगे। उसकी वजह यह है कि रिकवरी जो है, जो
कमर्शियल और डोमेस्टिक है वो इतनी ज़्यादा होती नहीं। सरकारी इदारे भी अपने बिल देते नहीं हैं। टोटल रिकवरी 33% होती है, जिसकी वजह से फिर ये जब सरकारी इदारे वो टोटली पेमेंट नहीं करते और हमारे 3 अरब 22 करोड़ रुपए सिंध के मुख्तलिफ इदारों पर चढ़े हुए हैं, ड्यूज़ हैं, तो इसकी वजह से ये हालात जो है ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं। आपके ख्याल में कयूम भट्टी साहब, इस इंतहाई अहम मसले का हल क्या है? मसले का बुनियादी हल तो ये है कि जो हमारे मुख्तलिफ इदारों पर वाजिबात बनते हैं उतनी रकम सिंध हुकूमत ने जो कमेटी मुकर्रर की थी कमिश्नर हैदराबाद की सरबराही में, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर अमल दरामद कर दिया जाए और इस इदारे को जैसे पहले 1992 से पहले सब्सिडी दी जाती थी, इसको भी सब्सिडी दी जाए, इसलिए कि इंतहाई अहम महकमा है जो कि वाटर सप्लाई और सीवरेज के निज़ाम को हैदराबाद के मेंटेन करता है और इमरजेंसी सूरत हाल में रहता है हमेशा। तो इनके मामलात पर तवज्जो दी जाए और इस इदारे पे जो है ज़ेर गौर लाया जाए और इनके मसाइल को हल किया जाए, वरना फिर ये जो है ख़राबी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों के बकाया जात अदा नहीं किए जाते और आपके इदारे या हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की जाती आपके मसाइल को हल करने के लिए, तो आपकी यूनियन और वासा मुलाजमीन का आइंदा का लाइमल क्या होगा? लाजिम है कि मुलाजमीन कोई इंतहाई इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी कुछ अर्से पहले जब ये तनख्वाहें दो भी नहीं दी जा रही थी हमें, तो अचानक हमारे फ़िल्टर प्लांट के मुलाजमीन ने अपने तौर पर ही सिस्टम को बंद कर दिया था और तमाम तर पंपिंग स्टेशन पर मुलाजमीन जो है वो अपने तौर पर ही कदम उठाने पे मजबूर हो गए थे। तो फिर हमने उनको समझा बुझा कर जो है दोबारा सिस्टम को चलाया और उन्हें ये बताया कि नहीं, गवर्नमेंट जो है हमारे मामलात को मुस्तकिल बुनियाद पर हल करेगी। इसलिए कि हमें उम्मीद थी कि सिंध हुकूमत की बनाई गई कमेटी ने रिकमेंडेशन जो दी है उसके मुताबिक अमल दरामद हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नज़र आता है कि ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर आला सिंध को भी सही सूरत हाल के बारे में आगाही नहीं दी, जिसकी वजह से वो इस पर अमल दरामद करने से कासिर नज़र आते हैं। अच्छा, क्या आपने आला सतही अफसरान या वज़ीर आला सिंध या आपने अपने शोबे के वज़ीर से मुलाकात करने की कोशिश की ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके? हमने वज़ीर आला सिंध से मिलने की तो कोशिश नहीं की। नासिर हुसैन शाह से हमने मुलाकात की थी 24 फरवरी 2020 को और उन्होंने वादा किया था कि आपके मसाइल मुस्तकिल बुनियाद पर हल करवा देंगे और सब्सिडी के भी वो हामी है। वो कहते हैं कि हमारा हैदराबाद से कोई दुश्मनी नहीं है और जब 1992 में सब्सिडी मिलती थी तो अब क्यों नहीं मिल सकती। तो मैं वज़ीर आला सिंध से ख़ुद बात करके आप लोगों के लिए सब्सिडी भी मंजूर करवाऊँगा, लेकिन हमने उन्हें यही बात बताई कि हैरत अंगेज़ बात यह है कि हमारे जो वाजिबात बनते हैं वही हमें नहीं मिलते। वो तो दिलवाएं, सब्सिडी दिलाएंगे तो और ज़्यादा आपकी मेहरबानी होगी ताकि इदारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। अच्छा, आपने कहा कि 3000 से ज़ायद मुलाजमीन हैं वासा के जो तनख्वाहों की अदम अदायगी के बाइस बड़े परेशान हैं बहुत, और हमने बात भी करी काफ़ी लोगों की, आपने निशानदेही करी, हमने उनके फुटेज भी दिखाई। आप कहते हैं कि 3000 से ज़ायद लोग अफसरान और मुलाजमीन जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अगर शहर की सूरत हाल को देखें और जो इस वक्त ऑल ओवर द हैदराबाद शहर की वासा की जो मतलब कारकर्दगी है उसके हवाले से वो तो इंतहाई अबतर है और जगह जगह सीवरेज का पानी खड़ा रहता है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि पीने के साफ़ पानी की फरहमी का भी कई मुकामात पर मसला है। कई जगह पर गंदा पानी आता है, कई जगह पर पानी ही नहीं आता। तो जब सारे मुलाजमीन काम कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये कोताहियाँ क्यों हो रही हैं? जी, उसकी वजह यह है कि जो रेगुलर मुलाजमीन की स्ट्रेंथ थी वो जैसे जैसे रिटायर्ड होते जा रहे हैं तो उनकी जगह किसी को भी जो है परमानेंट नहीं किया जा रहा। 1997 के बाद से जितनी भी पोस्टें खाली हैं उन पर जो है रेगुलर नहीं किया गया, जबकि हमने ये भी शिद्दत से डिमांड उठाई और अभी जब हमने नासिर हुसैन शाह साहब से मुलाकात भी की तो उन्होंने बताया कि 20-20 साल से वर्क चार्ज में मुलाजिम 6-6 हज़ार पर तनख्वाह पर काम कर रहे हैं और वो भी उन्हें नहीं दी जा रही। लिहाजा जो खाली पोस्ट हैं उन पर उनको रेगुलर किया जाए ताकि वो एक जज्बे से काम करें और इदारा जो है बेहतर से बेहतर हो सके। तो साथ साथ शहर की आबादी बढ़ती जा रही है और हालाना का इधर पहाड़ी पर मुख्तलिफ़ जगहों पर आबादी बढ़ती जा रही है, मकानात बढ़ते जा रहे हैं और होना तो ये चाहिए था कि बजट में और ज़्यादा पोस्टें डाली जाती क्रिश्चियन स्टाफ्स की भी और सैनिटरी वर्कर्स की भी और पंपिंग स्टेशन पर भी और सिविल वर्क्स के भी, लेकिन वो जो पोस्टें खाली हैं उस पर भी उनको रेगुलर करने के लिए तैयार नहीं है हुकूमत। तो जिसकी वजह से जब वो भूख से मरते हैं तो लाजिम है कि वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कोई दूसरी साइड पर भी देखते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला चलाता है या कोई भीख मांगने पर भी मजबूर हो जाता है।
تو یہ تمام تر صورتحال کی وجہ سے ان کی ظاہر دلچسپی کم ہوتی ہے پھر اس طرح۔ اچھا، آپ کیا یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگر حکومت سندھ کی جانب سے یا واسا کے افسران کی جانب سے، آپ کے ادارے کی جانب سے آپ کے تمام واجبات ادا کر دیے جائیں اور مستقبل میں بر وقت آپ کو ادائیاں کی جائیں اور جو تمام مراعات دیگر سرکاری ملازمین کو دی جاتی ہیں وہ آپ کو بھی دی جائیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو شہر کا خراب نظام ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ بالکل صحیح ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ اگر توجہ دے گی اور اس کے مالی معاملات کو بہتر کرے گی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ شہر جو ہے بہتر سے بہتر ہو سکے گا اور اس کا سارا سسٹم جو ہے اچھے طریقے سے چلایا جا سکے گا۔ اچھا بھٹی صاحب، آپ واسا کے سینئر ملازم رہے ہیں اور آپ نے ادارے کے ہر نشے و فراز کو دیکھا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واسا کی تباہی کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اصل ذمہ دار تو یہاں پر ایک مینیجنگ ڈائریکٹر واسا آئے تھے، غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب، تو انہوں نے حکومت کو لکھ کے دے دیا کہ ادارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے، لہذا سبسڈی بند کر دی جائے، تو وہاں سے ہی اس ادارے کی تباہی کا نظام شروع ہوا، جبکہ پورے پاکستان میں جتنے واساز ہیں، پنجاب میں فیصل آباد ہے یا اسلام آباد ہے یا دیگر ادارے ہیں واسا کے، ان سب کو پورے پاکستان میں سبسڈی دی جاتی ہے، صرف واحد ادارہ حیدرآباد کا یہ ہے واسا جس کو سبسڈی نہیں دی جاتی، جبکہ یہ سیوریج اور واٹر سپلائی کا نظام چلانا حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے۔ موجودہ جو واسا کی صورتحال ہے اس میں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اس کی تباہی کا؟ موجودہ صورتحال میں اگر حکومت سندھ اس پر توجہ دے اور معاملات کو بہتر انداز میں چلائے تو ضرور بہتری ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ادارہ مالی طور پہ تباہ حال ہوا ہے، اس لیے یہاں پر کوئی اچھے افسران اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ پہلے یہاں پر ہمیشہ CSP افسران بطور ڈائریکٹر جنرل HDA لگائے جاتے تھے، یہاں پر بہت اچھے سینئر افسران ہیں، ابو شمیم محمد عارف صاحب، تسلیم احمد صدیقی صاحب، محمد نواز سوہو صاحب اور عبدالعزیز اشرفی صاحب، لیکن اب کیونکہ ادارہ برے حالات میں ہے اس لیے کوئی بھی اچھا افسر یہاں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ادارہ جو ہے پھر وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا، حیدرآباد نیوز میں آپ نے وقت دیا اور جواب دے کون میں آپ نے بات کی۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے بھٹی صاحب سے، قیوم بھٹی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے جو ہے اپنا احوال بتایا، ہم نے ان سے کافی سوالات کیے اور کافی چیزیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی کہ کیا صورتحال ہے اور کس طرح واسا کا ادارہ کام کر رہا ہے اور کس طرح واسا کے ساتھ جو ہے وہ ایشوز واسا کو ہیں، اس میں سندھ حکومت کی بھی نااہلی ہے، اس کے علاوہ افسران کی بھی نااہلی ہے، اور وہ افسران جنہوں نے اپنی من مانیوں کی وجہ سے، اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے صرف اپنی انا کی خاطر اس ادارے کو تباہ حالی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے اور آج تک وہ مصیبت، وہ تکلیف، وہ پورا ادارہ اور اس کے ملازمین اس کو جھیل رہے ہیں، جو آج سے کچھ عرصہ قبل ایک افسر کی جانب سے ان کی ذاتی انا کے اوپر کیا گیا، جیسا کہ بھٹی صاحب نے ہمیں بتایا۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جناب محسن جعفری صاحب جو کہ ڈائریکٹر واسا ہیں، ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے ہم جواب طلب کریں گے کہ یہ جو واسا ملازمین ہیں ان کی پریشانیوں کا حل کیا ہے اور یہ کب تک ہوگا۔ اب پہنچے گی عوام کی آواز ایوانوں سے لے کر پوری دنیا تک۔ اب عوام بولے گی حیدرآباد نیوز کے ساتھ حیدرآباد شہر کا اپنا ویب نیوز چینل۔ رہیے سندھ بھر کی اور خصوصاً حیدرآباد شہر کی مستند خبروں سے باخبر۔ ہم کریں گے حیدرآباد شہر کے مسائل کو اجاگر، ہم دکھائیں گے پوری دنیا کو حیدرآباد کی ایک بہتر تصویر، خبریں، تبصرے، پروگرامز اور وہ سب کچھ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی فیس بک پر جائیے اور ہمارا پیج لائک کیجئے اور یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ حیدرآباد نیوز، عوام کا ترجمان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب دے کون، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے عبدالقیوم بھٹی صاحب کے ساتھ، انہوں نے ساری صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا کہ کس طرح واسا ملازمین اپنی پریشانیوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اب اس پہ جواب طلب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد نیوز اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محسن جعفری صاحب جو کہ ڈائریکٹر فائنینس اینڈ کمرشل ہیں واسا حیدرآباد کے۔ جعفری صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اور اپنا وقت دینے کے لیے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، واسا کے جو ملازمین کے ساتھ جو یہ ستیلی مانندہ سلوک کیا جا رہا ہے جو کہ انتہائی نامناسب رویہ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک سرکاری ملازم ہے جس طرح دیگر سرکاری ملازمین ہیں، ایک عرصے سے ان کے ساتھ یہ صورتحال ہے، آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں حیدرآباد نیوز کا کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا۔
بھائی عرض یہ ہے کہ واسا 1977 میں جب وجود میں آیا تھا یا جب بنا تھا، اس سے پہلے یہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور HMC چلا رہے تھے، لیکن وہاں پر بھی یہ ادارہ ڈیفیسٹ میں ہی چل رہا تھا۔ تو یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ ادارہ پیدائشی طور پر ڈیفیسٹ میں چل رہا تھا، اور اس کے بعد 1992 میں جب سبسڈی واسا کی سبسڈی بند کر دی گئی تو اس کے بعد سے یہ بحران جو ہے وہ زیادہ سامنے آیا یا لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں۔ ہمارا سورس آف انکم جو ہے وہ واٹر چارجز ہیں، جو کہ ہمیں مختلف کیٹیگریز سے حاصل ہوتے ہیں، جس میں گھریلو صارفین ہیں، تجارتی صارفین ہیں اور بلک صارفین۔ پورے پاکستان میں جتنے بھی واسا ہیں ان کی اگر ریکوریز کو آپ دیکھیں تو وہ 30 سے 40% تک کی ریکوری ہے، اور وہاں کی صوبائی حکومتیں اس کو چلانے کے لیے باقاعدہ سبسڈی اور گرانٹ ان ایڈ وغیرہ کی صورت میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان میں کسی بھی واسا کا آپ کو نہ تو سوشل میڈیا پہ اور نہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ کوئی احتجاج نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے ملازمین کو جو تنخواہیں ہیں وہ سبسڈی کی مدد سے مل جاتی ہیں۔ سبسڈی کی بندش کی وجہ سے جو ہے یہ بحران جو ہے وہ آہستہ آہستہ زیادہ بڑھتا گیا، اور آج یہ صورتحال ہے کہ ہمیں تقریباً 9 سے 10 ماہ کی سیلری جو ہے وہ اپنے ملازمین کی دینی ہے۔ یہ ایشو ہم نے کسی مطلب بہت زیادہ ہائی فورم پہ بھی لے کے گئے۔ اس میں ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک میٹنگ ہوئی چیف سیکرٹری صاحب کے پاس، اور اس میں اس مسئلے کو یعنی فائنینشیل ایشوز کو جو ہے واسا کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک تجویز آئی کہ جناب اس میں یہ کیا جائے کہ کمشنر حیدرآباد کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی جائے جو واسا کے وہ کنیکشن جو کہ گورنمنٹ آف سندھ کے ہیں ان کو ایک دفعہ ویریفائی کر لے، اور ان کی کرنٹ ڈیمانڈ جو کہ اس وقت بنتی ہے 47 کروڑ 10 لاکھ روپے، وہ انہیں سالانہ بنیاد پر ملنا شروع یا دے دی جائے۔ اس حوالے سے کمیٹی نے باقاعدہ جو ہے کام کیا۔ اس میں اس کمیٹی کے ممبران میں جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد تھے، مینیجنگ ڈائریکٹر واسا تھے، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے نمائندے تھے اور لوکل گورنمنٹ کے نمائندے تھے۔ ان سب نے باقاعدہ کافی میٹنگز کی اور سارے ایک ایک کنیکشن کو ویریفائی کرنے کے بعد اس چیز کا اعتماد یا ہم پہ اعتماد کیا واسا پہ کہ واسا کی جو بلنگ ہے وہ صحیح ہے، اور واسا کے جتنے کنیکشنز ہیں گورنمنٹ کے کھاتے کے وہ سارے کنیکشن باقاعدہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اور یہ سفارشات انہوں نے بنا کے لوکل گورنمنٹ کے تھرو فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھیجی ہیں۔ امید ہے کہ وہاں سے چیف سیکرٹری صاحب پر جو سمری جائے گی اس کے بعد یہ اگر گرانٹ یا یہ جو واسا کی ڈیمانڈ ہے اگر یہ بجٹ میں رکھ دی جاتی ہے تو واسا میں کافی حد تک بہتری آ جائے گی۔ جعفری صاحب، اصل وجہ کیا ہے؟ کمیٹی بھی بنائی گئی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ آپ آفیسر ہیں، اس ادارے سے کافی عرصے سے منسلک ہیں اور آپ تمام چیزوں کو جانتے ہیں، واسا کے مختلف پوسٹ پہ آپ رہے، میں بھی آپ کو کافی قریب سے جانتا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اصل وجہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس مسئلے کا؟ اصل وجہ کیا ہے اس مسئلے کی؟ دیکھیے، اصل میں جو واسا جو ڈیپینڈ کرتا ہے نا وہ ٹوٹل ریکوری پہ کرتا ہے۔ من حیث القوم اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ بجلی کا بل جو ہے وہ اس سختی کی وجہ سے جمع کر دیتے ہیں کہ وہ تار چونکہ اوپر ہیں اور ہم چڑھ کے ری کنیکشن نہیں کر سکتے۔ گیس کا کنیکشن جو ہے وہ ہمارا گیس کی کمپنی آتی ہے اور وہ بند کر جاتی ہے۔ پانی ایک واحد ایسا کنیکشن ہے کہ اس کو ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے ہمیں بھی تھوڑا سا ترس آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جب تک کہ ہم سب چونکہ جو حیدرآباد کے شہری ہیں اگر وہ ان کو پانی مل رہا ہے اور اگر وہ یہ جھوٹ بولیں کہ جی پانی نہیں مل رہا اس وجہ سے ہم ادائیگی نہیں کر رہے یا کوئی دوسرا بہانہ بنا کے ادائیگی نہ کریں، تو آپ بتائیے کہ یہ جو سول ادارے ہیں یہ کس طرح سے کام کریں گے؟ جب تک کہ لوگ اپنا بل جمع نہیں کرائیں گے اس وقت تک فردر ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگوں کو ہم بارہا سوشل میڈیا پہ بھی اور دوسری جگہ پہ بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی ادائیگی سے یہ ادارہ چل رہا ہے، اگر آپ ادائیگی کریں گے تو لوگوں کو تنخواہیں ملیں گی، لیکن اگر آپ ہی پیمنٹ نہیں کریں گے اور آپ وہ پانی استعمال تو کر رہے ہیں اور اس کی ادائیگی نہیں کر رہے تو آپ خود سوچیں کہ آپ یہ گناہ نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ کہ جناب ہر ادارہ جو ہے نا، خاص طور پہ جو کمرشل ادارے ہیں نا، ان میں
جو انویسٹمنٹ ہے وہ دیکھی جاتی ہے. اگر الیکٹریسٹی کا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ آئی پی پیز جو ہے وہ بن گئی, انہوں نے بجلی بنانا شروع کر دی اور بجلی بنا کے وہ فروخت کر رہے ہیں اور آپ بجلی کا کتنا ہائی سائڈ بل دے رہے ہیں. لیکن واٹر سیکٹر میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, صرف گورنمنٹ کرتی ہے, یا اگر آپ کی بہت اچھی اپروچ ہے تو پھر ڈونر ایجنسیز, انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز آتی ہیں, وہ آپ کے لیے کام کرتی ہیں. آخری ڈیولپمنٹ کے جو کام ہوئے یا جو وہ ہمارا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کام ہوا تھا جس میں بہت بڑی سیور لائنیں ڈلی تھیں, ڈرینیج سسٹم بنا تھا, فلٹر پلانٹ بنا تھا, اب بھی سندھ گورنمنٹ اپنی حیثیت سے ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. اس نے فلٹر پلانٹ بنائے ہیں, 2 فلٹر پلانٹ ہمارے ابھی زیر تعمیر ہیں, ایک حسین آباد میں, ایک جو ہے ہمارا یونٹ نمبر 4 میں. تو اس کے بعد آ کے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی واٹر ڈیمانڈ کسی حد تک پوری ہو جائے گی. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے جو آپ نے کہا کہ بنیادی چیز جس کی نشاندہی کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے سبسڈی بحال نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ہے گورنمنٹ کو اپنا ایک بزنس پلان سبمٹ کیا ہے. اس بزنس پلان میں ہم نے اپنی ساری جتنی بھی کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ ساری اس میں مینشن کی ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہ بزنس پلان 2020 سے 2027 تک کا ہے, اور 2027 میں جا کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کا خرچہ خود نکال سکیں, خود برداشت کر سکیں. جب تک ہم یہ نہیں کر پا رہے اس وقت تک ہمیں گورنمنٹ آف سندھ سے سپورٹ چاہیے ہوگی, چاہے وہ سبسڈی کی صورت میں ہو, چاہے وہ گرانٹ ان ایڈ کی صورت میں ہو, لیکن یہ اس وقت تک کام نہیں کر سکتا. اگر بلنگ جو آپ نے بتایا کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واسطہ بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیں, میری جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے, کرنٹ ڈیمانڈ, وہ تقریباً 10 کروڑ کی ہے. 10 کروڑ کے بل ہم ہر مہینے جاری کرتے ہیں. اگر ہماری ریکوری ہو جاتی ہے, یہ 10 کروڑ 100% ہو جاتی ہے, تو یہ پورا واسا کا جتنا بھی ایکسپینڈیچر ہے وہ تقریباً اس سے میٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. جیسے 7 کروڑ روپے سیلری کی مد میں جا سکتے ہیں, باقی 3 کروڑ روپے ہم آپریشن مینٹیننس پہ خرچ کر سکتے ہیں. اس لیے ہماری بلنگ جو ہے وہ تو اتنی ہی ہے جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے. ہم مطلب یہ نہیں کہ ہم ایکسیس بلنگ کر رہے ہیں, ہماری بہت نارمل سی بلنگ ہے. اگر آپ ایوریج بل دیکھیں تو ایوریج بل ہمارا 200 روپے تقریباً بنتا ہے, لیکن لوگ وہ 200 روپے سے زیادہ 250-300 روپے کیبل کی فیس دے دیتے ہیں, لیکن پانی کا بل نہیں دیتے. دوسری بات یہ کہ آپ کوئی بھی بزنس پلان اگر اپنا بناتے ہیں ریکوری کے لیے یا اپنے ادارے کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے, تو اس میں 3 یا 4 پہلو سامنے رکھے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا خرچہ جو ہے وہ کیا آ رہا ہے اور ہم اس کو کتنے میں بیچ رہے ہیں. اس کے لیے میں عرض کروں کہ میں نے ابھی ریسنٹلی 2019-20 کا جو ایوریج نکالا ہے وہ تقریباً میرا 846 روپے کا 1000 گیلن پانی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں یا ہم فلٹر کر کے لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں. 846 روپے یاد رکھیے گا 1000 گیلن کی. اور ابھی 2020 میں جنوری 2020 میں گورننگ باڈی HDA نے جو ہمارا ٹیرف اپروو کیا ہے 1000 گیلن کے لیے وہ ہے 203 روپے. 203 روپے کا ہم وہ پانی بیچیں گے, 846 روپے میں وہ پانی ہمیں پڑ رہا ہے. اب جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے 600 سمتنگ کا, یا تو وہ مجھے بتائیے کہ وہ کہاں سے پورا ہوگا. وہ لازمی بات ہے یا تو سبسڈائز کیا جائے, ہمیں وہ سبسڈی دی جائے, یا ہمیں یہ پرمیشن دے دی جائے کہ بھئی آپ کی جو لاگت آ رہی ہے آپ وہ ریکور کریں کنزیومر کے ساتھ. اب جو کنزیومر 200 روپے کا بل دیتے ہوئے اتنا زیادہ مطلب وہ کرتے ہیں, تو وہ 840 یا 850 روپے کا منتھلی بل دے سکیں گے؟ ناممکن. تو جو بھی سول ادارے ہیں, جو بھی اس طرح کے ادارے ہیں یا واٹر یوٹیلیٹیز ہیں پورے پاکستان میں, وہ سبسڈائز ریٹ پہ اگر لوگوں کو پانی فراہم کر رہی ہیں تو وہاں کی گورنمنٹس, وہاں کی صوبائی حکومتیں انہیں سپورٹ کر رہی ہیں. ہماری حکومت بھی سپورٹ کر رہی تھی. 1992 سے یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں یہ سبسڈی بند ہو گئی, ورنہ اگر یہ ہوتا رہتا تو یہ ادارے بڑے آرام سے چل رہے ہوتے. اگر اب بھی
ہم دو چیزیں ڈیسیجن لے لیں, یا تو یہ کہ جو لاگت آ رہی ہے اس میں ہمیں دیا جائے, ہم پانی دیں گے لوگوں کو, اب جس کو لینا ہے لے, وہ بات الگ ہو جائے گی. پھر اگر ہم ریٹ ہائی کریں گے تو ابھی جو 30% لوگ پیمنٹ کر رہے ہیں وہ ریشو لازمی بات ہے کم ہو جائے گا. تو اس طرح کے ڈیسیجن لینے سے پہلے ہمیں بہت ساری چیزوں کو سوچنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں ہمیں نہ کرتے ہوئے بھی کرنی پڑتی. سر اگر ادارے کی ریکوری نہیں ملتی اور ادارے کے پاس اگر اتنا بجٹ نہیں ہے تو آپ یہ خود سوچیں, اس سرکاری ملازمین ہیں, ادارے کے جو ملازمین ہیں, ان کا اس چیز سے کیا کنسرن ہے, کیا تعلق ہے؟ اگر ریکوری نہیں ملے گی تو اس کا مطلب اٹ مینس آپ ان کو سیلری نہیں دیں گے. آپ ان سے دن رات 24 گھنٹے کام لیتے ہیں, اتنا ان سے ورک آؤٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ان کو آپ سیلری نہیں دیں گے اور جواب یہ دیا جائے گا کہ جی سیلری ریکوری نہیں ہے. تو ایسا آپ آخر کب تک چلے گا؟ حکومت سندھ کو چاہیے ایسا, اس پہ کیوں کوئی مطلب کوئی حکمت عملی نہیں بنائی جاتی کہ کیوں ان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس طرح تو ان کے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا کہ آپ جواب دے دیں گے کہ جی ریکوری نہیں ہے, سوری نو سیلری. دیکھیں واسا جو ہے وہ ایک نیم خود مختار سرکاری ادارہ ہے جو کہ HDA کے انڈر میں کام کرتا ہے. ہمیں تنخواہیں جو دینی ہیں وہ اسی ریونیو سے دینی ہے, جو ریونیو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں وہ. اب اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اس وقت ہماری ریکوری تقریباً کوئی 4.25 کروڑ سے 4.5 کروڑ کے درمیان ہے. اس میں سے ہمیں 7 کروڑ روپے تنخواہوں کی مد میں نکالنے ہیں. تو کیسے نکالیں گے؟ لازمی بات ہے کہ 2 مہینے کی ریکوری کریں گے تو ایک تنخواہ جنریٹ ہوگی. اس لیے ہمیں جو ہے وہ سیلری کا ایشو جو آ رہا ہے وہ صرف یوں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ریونیو کم آ رہا ہے, سیلری ہماری بڑھ گئی. اچھا, سیلری کا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ ہر سال 10% یا 15, 30 یا 20% تک سیلری انہانس کر دیتی ہے. وہ چیزیں ہم پر لاگو ہوتی ہیں کہ جی ہمیں وہ سیلری بڑھانی ہے. لیکن ٹیرف ہمارا جو ہے لاسٹ ٹیرف 2016 میں ہم نے ریوائز کیا تھا اور اب آ کے 2020 میں, یعنی 4 سال تک ہمارا ایک ہی ٹیرف رہا. تو بتائیے کہ یہ سیلریز یا دوسرے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ہمارے وہ کس طرح سے ہوں گے؟ وہ گیپ جو آ رہا ہے وہ گیپ گورنمنٹ آف سندھ وقتاً فوقتاً گرانٹ نیٹ سے پورا کرتی رہتی ہے. اس سال تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں شاید فنڈنگ پوزیشن کی وجہ سے, ورنہ عموماً یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ نے وہ بیک لاگ پورا کیا ہے اور لوگوں کو تنخواہیں مل گئی. کبھی کبھی 3-3, 4-4 مہینے کی تنخواہیں ایک ساتھ بھی ملی. اس لاک ڈاؤن میں سر اچھے سے اچھے لوگ, سفید پوش حضرات, مخیر حضرات جو کہ لوگوں کو خود اکوموڈیٹ کرتے تھے, ان کی ہیلپ کرتے تھے, وہ مدد مانگنے پر مجبور ہو گئے. اب آپ سوچیں اس صورتحال میں کیسے جو ہے وہ ایک مطلب عام آدمی, ایک غریب آدمی جس کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے, وہ کس طرح سروائیو کرے گا؟ تو ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ حکومت کو واسا کے ملازمین کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے, ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے, کوئی پالیسی مرتب کی جائے یا کی گئی ہے؟ دیکھیں یہ بالکل وجہ ہے آپ کا کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لاسز ہوئے ہیں. بین الاقوامی طور پر یہ ساری چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں اور ملکی سطح پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ ہمارا بیس جو ہے نا وہ ہے کمرشل ایکٹیویٹیز. اگر ہوٹل, ریسٹورانٹ, یہ جتنے بھی ہیں ان کو پانی کا بل جاتا ہے, جب وہاں پر ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہوں گی تو وہ لازمات بند ہیں وہ ادارے, تو وہ کہاں سے پیمنٹ کریں گے؟ اسی چیز کو بنیاد بنا کر کراچی واٹر بورڈ نے, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اور ہم نے بھی گورنمنٹ آف سندھ کو ریکویسٹ بھیجی ہے کہ جی ہمیں اس دوران آپ فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کریں تاکہ ان لوگوں کی سیلری ہو سکے, ہم لوگوں کو سیلری دے سکیں. اور جو اپنا آپریشن مینٹیننس کا ایکسپینڈیچر ہے, دیکھیں مشینیں ریگولر چل رہی ہیں, اس کی آپریشن مینٹیننس, آپ کو پانی ریگولر مل رہا ہے, آپ کو کیمیکل کے ساتھ پانی جب ہم اس کو پیوریفائی کرتے ہیں اپنے فلٹر پلانٹ سے تو ہمیں کیمیکل کی مد میں پیسے چاہیے ہوتے ہیں, وہ کیمیکل ہمیں پرچیز کرنا ہے. اس سب کو بنیاد بنا کے ہم نے گورنمنٹ آف سندھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ کم سے کم ہمیں جو ہے 1 ارب سے زیادہ جون تک, چونکہ یہ جس طرح سے ابھی آپ نے فرمایا نا یہ لاک ڈاؤن جو ہے یا یہ جو صورتحال ہے یہ جون تک کی ہمیں اس کی پلاننگ کرنی پڑ رہی ہے کہ جون تک جو ہے ہمیں لوگوں کی سیلریز بھی ملیں, ہمیں آپریشن مینٹیننس کے لیے کچھ پیسے ملیں تاکہ ہم یہ سسٹم چلا سکیں. ٹھیک.
جی بہت شکریہ محسن جعفری صاحب آپ کا. ہم آپ کا بے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں جواب دیا اور اپنا وقت دیا. ناظرین آپ نے دیکھا محسن جعفری صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے بھی کافی ساری چیزیں بتائیں. اب بیسک جو اس میں مورال آف دا اسٹوری نکل کر آیا ہے, جب ہم نے گفتگو کی, بھٹی صاحب نے بھی کچھ چیزوں پہ روشنی ڈالی, جعفری صاحب نے بھی کچھ چیزوں پہ روشنی ڈالی کہ واسا کا اصل مسئلہ کیا ہے. واسا کا اصل مسئلہ ہے اس کی ریکوری. اگر اس کی ریکوری نہیں ملے گی, اور جیسا کہ جعفری صاحب نے ہمیں بتایا کہ واسا جو ہے وہ ایک خود مختار ادارہ ہے, تو اس کو جو ہے اس کو تنخواہیں اور اس کے جو ملازمین ہیں اس کا جو سسٹم ہے وہ اس کی ریکوری سے ہی چلے گا, اس کے بغیر اس کو چلانا ناممکن ہے. لیکن جب ایک ادارہ تباہ حالی کا شکار ہے, جب اس ادارے کی ریکوری نہیں ہے, اور جیسا کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ بلنگ نہیں دی جا رہی ہے, بہت سارے ادارے ہیں, جعفری صاحب نے بھی بتایا اور ہمیں بھٹی صاحب نے بھی بتایا کہ بہت سارے سندھ حکومت کے ایسے ادارے ہیں جہاں پر واسا جو ہے وہ پانی سپلائی کرتا ہے, لیکن ان کو بل نہیں دیے جاتے, اور جو بل کی مد میں جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ ناکافی ہیں. تو ایسی صورتحال میں تو میں ذاتی طور پہ ذمہ دار واسا کی تباہی کا اور واسا کے ملازمین کی پریشانی کا سندھ حکومت کو ٹھہراؤں گا کہ کم از کم سندھ حکومت کے دیگر اداروں کا جو پانی کے بل ہیں وہ تو ادا کرے. سندھ حکومت کو چاہیے کہ نہ صرف وہ بل جو اداروں کے دیگر ہیں جو واجب الادا ہیں واسا کے, وہ جو ہے وہ وقت پہ بر وقت ان کو ادا کیے جائیں, اور فوری طور پہ اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ان واسا ملازمین کو کوئی سبسڈی دی جائے, گرانٹ دی جائے, اس ادارے کو گرانٹ دی جائے, ان کی تنخواہیں ریلیز کی جائیں. ایسی صورتحال میں جہاں وزیر اعلیٰ سندھ بات کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی بات کرتے ہیں, کرونا سے لڑنے کی بات کرتے ہیں, کرونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کو سخت کرنے کی بات کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے میں اپیل کروں گا اس فورم سے, اس پلیٹ فارم سے, کہ برائے مہربانی یہ آپ کے ملازمین ہیں, یہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں, یہ ہمارے شہر کو پانی فراہم کرتے ہیں, ہمارے شہر کے سیوریج کے پانی کا نظام چلاتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے, تو یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی. جبکہ میں واسا کے حیدرآباد کے جو ملازمین ہیں ان سے بھی, جو واسا کے افسران ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ اس صورتحال میں کوئی اسٹیپ لیں. اگر آپ کو تنخواہ مل رہی ہے تو برائے مہربانی آپ اپنے نیچے والے اسٹاف کا بھی خیال رکھیں. جو آپ کا پٹے والا ہے, جو آپ کو پانی پلاتا ہے, آپ کو چائے پلاتا ہے, اس کو تنخواہ نہیں ملے گی اور آپ مزے کریں گے, ایسا یہ مناسب رویہ نہیں ہے. آپ کو بھی اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو, جتنے بھی واسا کے افسران ہیں جو سیلریز اٹھا رہے ہیں اور جو ہے جن کو تمام مراد مل رہی ہے, ان کو بھی ان کے احتجاج میں شامل ہونا چاہیے اور جو ہے وہ واسا ملازمین کی بھرپور مدد کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں وہ بھی انسان ہیں ہماری طرح, جہاں دیگر انسان اس لاک ڈاؤن میں, اس کورونا وائرس میں پریشان حال ہیں, بلکہ یہ لوگ تو عام دنوں میں بھی بڑے پریشان حال ہیں. عام دن میں بھی اگر کسی کو پیسے نہیں ملیں گے, کسی کی آمدنی نہیں ہوگی, تو وہ اپنے گھر کا خرچ کیسے چلائے گا, گزر بسر کیسے کرے گا, وہ بچوں کا دودھ کس طرح لائے گا, وہ بچوں کی تعلیم کس طرح جاری رکھ سکے گا, وہ اپنے بزرگوں کی دوائیاں کس طرح خرید سکے گا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد شہر کی صورتحال. ابھی تو میں نے آپ کو ایک ادارے کے بارے میں گفتگو کی, ابھی ایک ادارے کے بارے میں اور ایک ادارے کے مسائل بتائیں. انشاءاللہ آپ کو آئندہ پروگرامز کے اندر مختلف مسائل پہ میں نشاندہی کرتا رہوں گا اور لوگوں سے میں جواب طلب کرتا رہوں گا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کریں, زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں, یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں, فیس بک پر ہمارا پیج لائک کریں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان مجبور اور بے سہارا لوگوں کا, جو کہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ہم وطن ہیں, ہمارے ہم شہری ہیں, ہمارے ہم صوبہ ہیں اور ہمارے مسلمان ہندو بھائی ہیں جو بھی ہیں, یہ ہمارا ہی حصہ ہیں, تو ان کی کوئی داد رسی ہو سکے, ان کا کوئی مسئلہ حل ہو سکے. اپنے میزبان عزیر خان زئی کو اس نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کے بعد.